الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ محترم سامعین کرام اور امت کے نوجوانوں، جس آیت کو میں نے تلاوت کی ہے اس کے اندر اللہ رب العالمین کی طرف سے بہت ہی واضح پیغام ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی امت کو پہنچائی گئی کہ آپ کہہ دیں کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اسی کی پیروی کرو، اسی پر چلو اور دوسرے راستوں کی طرف نہ دیکھو۔ فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، دوسرے راستوں کی طرف جاؤ گے، دیکھو گے تو وہ تمہیں سیدھے راستے سے بھٹکا دیں گے۔ اسی بات کی تمہیں وصیت کی جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی واضح پیغام ہے۔ میں اپنی بات کو طول نہ دیتے ہوئے، وقت کا خیال رکھتے ہوئے میں بالکل اپنے موضوع پہ آؤں گا کہ موجودہ دور میں یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ موجودہ دور میں خاص طور سے پچھلی صدی عیسوی کے اندر 1924 کے بعد یا 23 کے بعد جب حکومت جو ترکی کے اندر مسلمانوں کی تھی ایک طرح سے، تو اس کے بعد جب وہاں کا خاتمہ ہوا ہے تو پوری دنیا کے اندر تقریباً خاص طور سے عربوں میں، بر صغیر، پاک و ہند وغیرہ کے اندر مختلف طریقی اصلاحی تنظیموں نے جنم لیا۔ وہیں پر کچھ خارجی تنظیموں نے بھی جنم لیا اپنے حساب سے۔ انہی میں سے یہ اخوان المسلمون ہے جو 1928 عیسوی کے اندر مصر کے اندر یہ جماعت پیدا ہوئی، جس کو حسن بنا نے بنایا تھا۔ اور آپ کو تعجب ہوگا کہ اس وقت 1928 میں 500 پونڈ برٹش جو روپیہ ہوتا ہے، 500 پونڈ برطانیہ نے دیا تھا حسن بنا کو اسماعیلیہ نامی جگہ میں، جو سعید پورٹ کے پاس جو بہت ہی اس وقت بڑا شہر مانا جاتا تھا۔ اکثر فارن کمپنیاں وہاں پر ہوتی تھی۔ وہاں پر اس تنظیم کو بنانے کے لیے کہا گیا تھا، ان کے چندے سے بعد میں انہوں نے تعویل کیا مختلف طریقے سے۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس تنظیم کو کس نے بنوایا ہے۔ اسی لیے علامہ احمد محمود شاکر رحمہ اللہ، جو بہت بڑے محدث مانے جاتے ہیں مصر کے اندر، بہت ساری کتابوں پر انہوں نے تحقیق کی ہے، انہوں نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ اس تنظیم کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ انگریز ہیں۔ انہی کے تعاون سے یہ تنظیم چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کتنے اوقات گزر گئے، کتنا زمانہ گزر گیا اس تنظیم کو بنائے ہوئے، کس چیز کے نام پہ؟ دین کے نام پہ۔ لیکن ان لوگوں نے سوائے فساد کے، بغاوت کے، خروج کے، قتل و غارت گری کے اور کچھ نہیں کیا۔ پوری ان کی تاریخ ہے، مصر سے لے کر کے تمام جو عرب ممالک تک جہاں تک یہ پھیلے ہیں، ان کی ایک سوچ ہوتی ہے کہ کہیں بھی رہے وہاں پر حکومتوں کے خلاف کام کریں۔ یہ حکومت کے اندر حکومت بناتے ہیں۔ کوئی بھی حکومت ہو، مسلم حکومت ہو، کافر حکومت ہو، کوئی بھی حکومت ہو، یہ کوئی نہیں برداشت کرے گا کہ اس کی حکومت کے اندر کوئی حکومت بنائے، کوئی حکومت چلائے، کیسی بھی حکومت ہو۔ ان کا صرف اور صرف یہی کام ہوتا ہے کہ جہاں بھی یہ رہتے ہیں وہاں حکومت کے خلاف ہر طرح کی کارروائی کرنا۔ آپ یہ چیز ان کی کتابوں میں دیکھو گے، ان کے جو بڑے بڑے پیر اور مرشدین ہیں انہوں نے لکھ رکھا ہے، سید قطب
کہ کہیں بھی رہو. اسی سے ان لوگوں نے ایک شعوری گوشہ نشینی کی اصطلاح ٹرمنالوجی بنائی ہے. شعوری گوشہ نشینی کا مطلب یہ ہوتا ہے، یہ سید قطب کی خاص طور سے جو معالم فی طریق جو ان کی کتاب ہے، اور اردو میں ترجمے، انگریزی میں ترجمے بہت اس کے ہیں، اور تقریباً ہر جو خاص طور سے ہند پاک پہ بنگلہ دیش میں جو جماعت اسلامی ہے، یہ لوگ اس کو لے کے پڑھتے ہیں، ہمیشہ اپنے ساتھ اس کو رکھتے ہیں. اس کے اندر طرح طرح کہ انہوں نے اپنی ایک جماعت ہونی چاہیے، اور وہ گرچہ لوگوں کے بیچ میں رہے، شعوری طور پر ان سے الگ رہے، اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرے، الگ تھلگ محسوس کرے اور اپنے مطابق کام کرے. سماج میں رہے لیکن فزیکلی سماج میں رہے، لیکن شعوری اور خیالی اور ذہنی طور پر ان سے بالکل الگ تھلگ رہے. ان کا اپنا الگ معاملہ ہونا چاہیے. مودودی نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی رہیں، ہر ایک پر ضروری ہے کہ وہ اپنے وقت، اپنے ملک کے جو نظام ہے اس کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے ہر کوئی کام کرے. جو طاغوتی نظام ہے اس کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے اپنی اپنی جگہ ہر کوئی کام کرے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی گویا وہ کہیں بھی آپ ہیں، ان کی نظر میں ساری حکومتیں طاغوتی ہیں، سب طاغوت ہیں ان کے یہاں. کوئی بھی حکومت ان کے یہاں ٹھیک نہیں ہے. اس کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے کام کریں. آپ کے پاس کیا طاقت ہے، کیا چیز ہے، کیا نہیں ہے، اس سے قطع نظر. بلکہ ڈاکٹر اسرار کی تو مختلف تقریروں میں آپ کو ملے گی، اپنی طاقت بھر تن من دھن کے ساتھ آپ یہ کام کریں. جو بھی حکومت ہے اس کو وہاں پہ رہنے نہیں دینا، اس کو اکھاڑ پھینکنے کے لیے کام کرنا ہے. کون سا؟ اسلامی خلافت لانے کے لیے. آپ کفرستان میں ہیں، وہاں بھی وہ یہی چیز کرتے ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے؟ نوجوان ان کی باتوں کو سن کر کے جذبے میں آ جاتا ہے، جوش میں آ جاتا ہے، اور وہ ساری حرکتیں کرنے لگتا ہے. اسے نہیں پتا کہ اسلامی اصول کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کیا ہیں، قرآن اور حدیث کا ضابطہ کیا ہے، سلف کا منہج کیا ہے. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ مسلمانوں پر دو طرح کے حالات ہوتے ہیں، ایک طاقت اور ایک کمزوری. دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. اللہ تعالیٰ کبھی طاقت عطا کرتا ہے اور کبھی کمزور بنا دیتا ہے، تاکہ دونوں صورت میں وہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے. تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. طاقت بھی دیتا ہے، اور طاقت جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو حکومت بھی دیتا ہے، بادشاہت بھی دیتا ہے. اور یہ حکومت اور بادشاہت جو ہے یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے. اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من. اللہ تعالیٰ تو بادشاہت کو عطا کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے دیتا ہے اور جس سے چاہتا چھین لیتا ہے. تو یہ انعام ہے. آپ دیکھیں بنو اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے احسان جتاتے ہوئے ایک احسان یہ بھی جتایا ہے کہ وَآتَيْنَاهُ مُلْكًا عَظِيمًا، ہم نے ان کو ایک بڑی بادشاہت دی تھی. آپ دیکھیں گے قرآن میں جا بجا بادشاہت کی فضیلت بیان کی گئی ہے، اسے ایک عظیم نعمت بتایا گیا ہے. اور یہ کہا گیا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے، اچھا عمل کرو گے، نماز قائم کرو گے، صرف میری عبادت کرو گے، شرک سے دور رہو گے، تو جیسے پہلے لوگوں کو میں نے بادشاہت عطا کی ہے تم کو بھی عطا کریں گے. یہ کیا ہے؟ یہ اللہ، یعنی گویا اللہ دے گا، اللہ عطا کرے گا ایک انعام. جیسے اللہ تعالیٰ نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے، کچھ کام کرو گے دنیا کے اندر تمکنت اور مضبوطی اور حکومت عطا کرے گا. اللہ تعالیٰ جو ہے خیر و بھلائی سے نوازے گا، کامیابی سے نوازے گا جب اس کے لیے کچھ کرو گے، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لاؤ گے. تو جیسے بہت ساری نعمتیں دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اسی طرح سے ایک نعمت ہے بادشاہت اور حکومت. یہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ایک تنظیم چلائے، ایک جو ہے تحریک چلائے کہ ہم جو ہے خلافت قائم کرنا چاہتے ہیں اور ایسے قائم ہو جائے گی. ایسے نہیں ہوتا ہے. اور کوئی بھی نبی حکومت اور اقتدار اور خلافت اور سیاست قائم کرنے کے لیے نہیں آیا.
جیسا کہ یہ لوگ اسلام کی غلط تشریح پیش کرتے ہیں۔ اقامت دین کا جہاں جہاں لفظ آیا ہے اس کی غلط تشریح پیش کرتے ہیں۔ اقامت دین کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ دین کے احکامات پر عمل کرنا، اس کے فرائض پر عمل کرنا، اس کی پابندی کرنا اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دینا۔ انبیاء کو یہ حکم دیا گیا ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ۔ تو دین کو جیسے ایز اٹ از اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے اسی طریقے سے اس پر عمل کرنا اور دوسروں کو اس کی طرف بلانا۔ آپ سورہ عصر پڑھیں، اس میں ساری چیزیں واضح ہو جائے گی۔ تمام نبی سے کیا کہا گیا؟ ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ آپ کو جگہ جگہ ملے گا کہ سارے انبیاء نے جو پیغام دیا ہے، جس مقصد کو دے کر کے بھیجا گیا، ان کا ٹارگٹ کیا تھا کہ جاؤ، امت بھٹک چکی ہے، انسانیت جو ہے ہماری عبادت کو چھوڑ چکی ہے، ان کو راہ ہدایت پہ لاؤ، راہ راست پر لاؤ اور ہماری عبادت کی طرف لاؤ۔ انبیاء نے سب نے لوگوں کو اللہ کی عبادت اور اطاعت کی طرف لایا اور ان کو شرک سے روکا، برائی سے روکا۔ یہ انبیاء کا کام تھا، سارے انبیاء کا یہ کام تھا۔ جبکہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا کام تھا حکومت قائم کرنا، اس کا مطلب کوئی کامیاب نہیں ہوا، سب ناکام ہو گئے۔ بلکہ ان لوگوں نے تو کہا بھی کہ کچھ انبیاء کامیاب ہوئے ہیں، یا تو کچھ انبیاء کامیاب ہوئے، سب ناکام ہو گئے، اور یہ لوگ کامیاب ہیں، سب ناکام ہو گئے۔ کوئی نبی جو حکومت قائم کرنے نہیں آئے تھے۔ آخری نبی ظاہر سی بات ہے جو خاتم الرسول سید المرسلین ہے، آپ اگر حکومت قائم کرنے آئے ہوتے تو مکہ میں آپ کو حکومت دی جا رہی تھی۔ اگر وہی اصل مقصد ہوتا، جیسا کہ یہ لوگ ثابت کرتے ہیں، مودودی نے اپنی کتاب کے اندر باقاعدہ لکھا ہے کہ اصل جو ٹارگٹ ہے وہ اقامت دین ہے، یعنی حکومت کا قائم کرنا ہے، اور باقی جو چیزیں ہیں وہ سب ٹریننگ ہے۔ نعوذ باللہ، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سب اسی اصل مقصد کے حصول کے لیے ٹریننگ کے طور پر ہے۔ یعنی جو اصل مقصد عبادت ہے اس کو انہوں نے ٹریننگ، ایک وسیلہ بتا دیا، اور حکومت وغیرہ یہ سب نعمت ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ آپ کہہ سکتے ہیں، ایک وسیلہ کہہ سکتے ہیں، اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اس کو انہوں نے اصل ٹارگٹ بتا دیا۔ اور جو عبادات ہیں جس کے لیے انسان کو اللہ نے پیدا کیا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، حصر کا صیغہ یہاں پر استعمال کیا ہے کہ ہم نے صرف اور صرف جو ہے عبادت کے لیے پیدا کیا ہے یہاں پر، اور کسی مقصد کے لیے۔ باقی دوسری چیزیں وسائل ہیں، دنیا کو کمانا یہ بھی وسیلہ ہے، انسان پیسہ کمائے گا، اس کے پاس مضبوطی آئے گی تاکہ وہ اور اچھے سے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت کے کام کر سکے، اپنی آخرت کو مضبوط بنا سکے۔ کیونکہ کمزوری اگر ہوگی تو اس قدر وہ مضبوط نہیں بنا سکے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، کہ جو طاقتور، مضبوط، چاہے ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے اور بدنی اعتبار سے بھی جو طاقتور ہے وہ اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہے اس کمزور کے مقابلے میں، چاہے ایمان میں کمزور ہے یا بدن میں کمزور ہے، تو اللہ کے یہاں زیادہ محبوب ہے وہ۔ اس لیے یہ لوگ عام طور سے جو دینی تشریعات ہیں، اصول ہیں، ان کی غلط تشریح کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی پوری دنیا آج تک کیا سمجھتی تھی کہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یعنی الہ کا لفظ جو اس کے اندر ہے وہ معبود کے معنی میں، معبود کے معنی میں، اور سب یہی جانتے ہیں قرآن میں جہاں بھی اس لفظ کا استعمال کیا ہے معبود کے معنی میں، اور جس کا مطلب یہ ہوتا ہے، جس کی گواہی لوگ دیتے ہیں اسلام میں آنے کے بعد کہ اب ہم اللہ کے علاوہ اور کسی کی عبادت اور اطاعت نہیں کریں گے، سب سے برات کا اظہار کرتے ہیں۔ اب ہم عبادت کریں گے تو صرف اللہ کی، اطاعت کریں گے تو صرف اللہ کی، اسی چیز کی گواہی ہوتی ہے۔ کفار مکہ اسی لیے جو ہے بھاگتے تھے لا الہ الا اللہ سے، کہ بھئی اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سب کو ہم چھوڑ دیں، اپنے معبودوں کو چھوڑ کے صرف ایک ہی کو ماننے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، صرف ایک معبود کو مانیں۔ وہ لوگ تو سمجھتے تھے، آج یہ لوگ غلط تشریح کر رہے ہیں۔
چاہے وہ مولانا مودودی ہو، سید قطب ہو، یا کوئی بھی ان کے یہاں. یہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ ڈاکٹر اسرار ہو اور دوسرے جو اسلام کی غلط تشریح لوگوں کے پاس پیش کر رہے ہیں اپنی تحریروں کے ذریعے سے، اپنی تقریروں کے ذریعے سے، یہ امت کو گمراہ کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہاں الہ کا معنی حاکم ہے. حاکم ہے مطلب لا حاکم الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں. اگر یہ معنی لے لیا جائے لا الہ الا اللہ کا کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم، تو یہی تو اصل ٹارگٹ ہے. کلمہ توحید اصل ہے، اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے. اگر یہ مراد لے لیا جائے تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ یعنی ہمیں صرف حکومت کے لیے کام کرنا، اللہ کو حاکم مان کر کے بیٹھ جاؤ، اور اس کے علاوہ پھر معبود وغیرہ عبادت اور بندگی کا کیا معنی رہ جائے گا؟ اس کا معنی ثانوی درجہ ہو جائے گا. جبکہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حاکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی جو ایک صفت ہے حاکم، یہ توحید ربوبیت میں شامل ہے. اللہ تعالیٰ جس کو ہم رب مانتے ہیں، رب العالمین مانتے ہیں، اس کے اندر یہ حاکم ہے. رب کا مالک ہی، رب کا معنی ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے، حاکم ہے، مالک ہے، رازق ہے. وہ ساری کائنات کو تدبیر کرنے والا ہے، چلانے والا ہے، سب کو روزی دینے والا ہے، سب کا خالق ہے، سب پر اس کی حکومت چلتی ہے. یہ رب کا معنی ہے. اس کو توحید ربوبیت کہتے ہیں. یعنی توحید ربوبیت کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے کیا؟ حاکم اور حاکمیت. تو حاکمیت جس کو ہم کہتے ہیں یا حکومت جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکومت سب پر ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم حکومت الہیہ قائم کریں گے. ارے تم کیا قائم کرو گے؟ اللہ تعالیٰ کی حکومت سب پر ہے. اس کے حکم کے بغیر، اس کے آرڈر کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا. آپ کو دین نافذ کرنا ہے، آپ کو دین پر عمل کرنا ہے. سب سے پہلے آپ دین کی پابندی کرو. یہ حکم ہے دین کے اندر. اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو حکم ہے کہ دین کی پابندی خود کرو اور پھر اس کی تبلیغ کرو، دوسروں کے سامنے اسے پیش کرو. اسلام کیا کہتا ہے پہلے اس پر آپ خود عمل کرو، پھر اس کے بعد دوسروں کے سامنے اس کو پیش کرو. لیکن یہ ان لوگوں کا دوسرا مقصد ہے. آپ دیکھیں اگر ان کا مقصد ہوتا اسلامی شریعت کا نافذ کرنا، تو یہ جو ایران کے اندر جو خمینی نے بغاوت کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کو مار کر کے قتل کر کے وہاں حکومت قائم کی ہے، وہ کون سی حکومت تھی؟ جو صحابہ کا دشمن، صحابہ کو گالی دینے والا، امہات المومنین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں کو گالی دینے والا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی تصدیق قرآن کرتا ہے آسمان سے، اس کو نعوذ باللہ جو ہے جہنمی کہنے والا. ایسے مردود شخص کو مین آف دی گاڈ کہنے والا کون ہے؟ مودودی. مین آف دی گاڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی یہ اللہ کا ولی ہے. پورے ایران والوں نے کا ساتھ دیا، انہوں نے اسلامی حکومت قائم کی، دنیا کے سامنے ایک ماڈل پیش کیا. اسی طریقے سے ہمیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں کرنا چاہیے. یہ کون ہے؟ یہ مودودی ہے. اور ان کے نقش قدم پر چل کر کے ڈاکٹر اسرار وغیرہ نے یہی بات پیش کی ہے، بالکل وہی بات کہی ہے. آیت اللہ، اس کو اللہ کی نشانی. کس کو؟ خمینی کو. ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ایسا مردود انسان جو انگریزوں اور فرانسیسیوں کے گود میں پل کر کے وہاں سب ٹریننگ لے کر کے 20 سال اور جٹ طیارے کے ساتھ امریکی اور فرانسیسی خفیہ ایجنسی کے ساتھ اور ان کی کمانڈر فوج کے ساتھ اس کو باقاعدہ جٹ طیارے میں لا کر کے تہران میں اتارا گیا پوری حفاظت کے ساتھ تاکہ وہ حکومت اپنے کنٹرول میں لے. یہ جو مسلمانوں کے کٹر دشمن ہے، چاہے وہ فرانس ہو یا امریکہ ہو یا برطانیہ، وہ لوگ کیا اسلامی حکومت ایسے قائم کرنے کے لیے راہ ہموار کریں گے اور اس کے رہنما کو اپنے یہاں پالیں گے؟ یہ کوئی سوچ سکتا ہے؟ 20 سال تک اس کو ٹریننگ دیں گے. اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے آ کر کے جو 2000 سال سے شاہی حکومت چلی آ رہی تھی اس کا خاتمہ کر دیا اور اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی ڈاکٹر اسرار نے. میں پوچھتا ہوں کہ 2000 سال سے وہاں پر کون سی بادشاہی حکومت تھی؟ بھائی 1400 سال پہلے تو صحابہ کرام نے، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے ساسانی حکومت جو پہلے سے وہاں چلی آ رہی تھی اس کا خاتمہ کر دیا تھا صحابہ نے. ایران کے اندر جو بادشاہی حکومت پہلے سے چلی آ رہی تھی
اس کا خاتمہ تو مسلمانوں نے کر دیا تھا آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام نے. تو یہ 2000 سال سے چلی آ رہی حکومت کو یعنی ساسانی حکومت کو گویا بادشاہی حکومت کو انہوں نے ختم کیا. بیچ میں کوئی وقفہ ہی نہیں ہے. جبکہ صفوی حکومت چلی آ رہی تھی اس سے پہلے 300 سال پہلے سے اسی کا خاتمہ کیا یہ جو شاہی حکومت تھی. لیکن اس کا تسلسل وہ ساسانی حکومت تک کرتے ہیں. یعنی بالکل رافضیوں والی بولی ہے ان لوگوں کی اور اس کو ایک ماڈل کے طور پر پیش کرتے ہیں پورے یعنی ایرانی حکومت کو جو کہ صحابہ دشمن رافضی حکومت ہے اس کو انہوں نے پوری دنیا میں عالم اسلام میں ایک ماڈل بنا کے پیش کیا اور کہا کہ وہی تو ایک اسلامی حکومت ہے اس کے علاوہ سب طاغوت ہیں نعوذ باللہ. یعنی جو مسلمانوں کا قاتل ہے جنہوں نے ایران میں سب سے بڑا علاقہ جو احواز کا ہے سنی مسلمانوں کا فلسطین کا 4 گنا بڑا علاقہ ہے اس پر قبضہ کر کے وہاں جو کہ جہاں پر سارا خزانہ ہے تیل وغیرہ سب وہیں سے نکلتا ہے وہ سنی عرب علاقہ ہے احواز اس پر قبضہ کر کے وہاں کے لوگوں کو مارنا ستانا بغیر مقدمے کے جیل میں ڈال دینا پھانسی دینا آئے دن. یہ کہاں ہو رہا ہے؟ ایران میں ہو رہا لیکن اس کو دنیا سے چھپایا جاتا ہے کوئی نہیں دکھاتا ہے. فلسطین سے زیادہ ظلم ہوا ہوتا ہے احواز میں کتنے لوگوں کو وہاں مارا جاتا ہے ستایا جاتا ہے جیل میں ڈال دیا جاتا ہے پھانسی سے کھلے عام پھانسی دی جاتی ہے غداری کے نام پہ سرے عام اسے پھانسی دی جاتی ہے احوازیوں کو. فلسطین کے 3 گنا زیادہ بڑا علاقہ ہے وہ اس کی کوئی بات نہیں کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ اسلامی حکومت ہے اسلامی حکومت. یہ کون لوگ مشہور کرتے ہیں؟ یہی لوگ مشہور کرتے ہیں یہی لوگ ماڈل بنا کے پیش کرتے ہیں. یوسف قرضاوی نے یہی بات کہی ہے مودودی نے یہی بات کہی ہے اور ڈاکٹر اسرار نے یہی بات کہی ہے. قرضاوی نے کہا کہ یہاں پر ایران میں اس وقت اس دنیا کے اندر صرف 2 اسلامی حکومت ہے ایک ایران کے اندر ہے اور ایک سوڈان کے اندر اس وقت حسن ترابی کی حکومت تھی وہ جو مردود ایک ملحد قسم کا انسان تھا لیکن چونکہ وہ اخوان المسلمون کا تھا اس لیے وہ اسلامی حکومت ہو گئی اسلامی حکومت ہو گئی. وہ اس کے اندر الہاد پایا جاتا تھا وہ اسلامی جو قانون ہے اور دستور ہے قرآن حدیث کے جو مسائل ہیں ان کو نئے سرے سے چینج اور تبدیل کرنے کی بات کرتا تھا اور کتابیں بھی اس پر اس نے لکھی ہیں. وہ جو دین کے جو مسائل ہیں احکام ہیں اذکار ہیں حج عمرہ وغیرہ کے جو مناسک ہیں ان کا مذاق اڑاتا تھا تسبیح وغیرہ کا مذاق اڑانا بہت ساری چیزوں کا الہاد اس کے اندر پایا جاتا تھا. لیکن وہ کیا ہے اخوان المسلمون سے جڑا تھا تو وہ اسلامی حکومت. ان لوگوں نے جہاں جہاں حکومت کی ہے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے یہ پہلے شریعت کی بات کرتے ہیں پہلے جو حکومت ہے اس کو کہیں گے طاغوت کہیں گے یہ شاہی حکومت ہے یہ طاغوت ہے ایسا ہے ویسا ہے. آپ یہ بتائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بہت ساری بادشاہتیں تھیں عمارتیں تھیں جگہ جگہ آپ نے کسی کو کہا ایسا؟ آپ نے بہت سارے لوگوں کے پاس اس وقت موجود جتنی حکومتیں تھیں سب کے پاس آپ نے خط بھیجے لیٹر بھیجے اس میں کیا لکھا رہا اسلام قبول کر لو اسلام قبول کر لو اللہ رب العالمین تمہیں معاف کرے گا اور تمہیں جو پہلے حکومت ہے ویسے ہی تم حاکم بنے رہو گے اور اگر اسلام قبول نہیں کرتے ہو تو اللہ رب العالمین تمہیں دوہرا جو ہے گناہ دے گا کیونکہ تم حاکم ہو. تو یہ آپ لکھتے تھے آپ یہ کبھی نہیں کہتے تھے کہ جو ہے تم کو چھوڑنا پڑے گا اور وہاں جو ہے اس حکومت کو ختم کر دیں گے ایسا ہوگا ویسا ہوگا. ایسے ہی ایز اٹ از جیسے تم حاکم ہو ویسے تم حاکم بنے رہو گے. جب جنگ قادسیہ ہوئی تھی رستم سے جو مذاکرہ ہوا اسلامی جو جنرل تھے صحابہ تھے چاہے وہ ربیع بن حارث رضی اللہ عنہ ہو یا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہو یا عامر بن عاص ہو ان لوگوں سے جو مذاکرہ ہوا رستم کے درمیان آپ دیکھیں صاف صاف انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگ اسلام قبول کر لیتے ہو تو پھر ہم یہاں سے چلے جائیں گے ہم کبھی نہیں آئیں گے یہاں پر سوائے تجارت کی غرض سے یا کوئی دوسرا مسئلہ ہوگا ضرورت ہوگی ہمیں تب ہم آئیں گے دین کی تبلیغ کے لیے ورنہ ہم کبھی نہیں آئیں گے تمہاری جیسے حکومت ہے ویسے ہی رہے گی. ہم اسلام کو پھیلانے کے لیے آئیں ہمارا اور کوئی دوسرا مقصد نہیں ہے تم سے تم جیسے حاکم ہو ایسے ہی رہو گے
ہم یہاں اور ہم کسی ملک کو یا کسی حکومت کو ختم کرنے کے لیے نہیں آتے ہیں. ہمارا مقصد ہے دین کو پھیلانا. جو اس مقصد کے آڑے آئے گا، ٹکرائے گا، تو ہم جو ہے اس سے لڑائی کرتے ہیں. یہ اس نے بات بتائی. رستم نے کہا ٹھیک ہے ہم مشورہ کرتے ہیں. تو اس نے مشورہ جب کیا تو ان لوگوں نے منع کر دیا کہ نہیں ہم اسلام قبول نہیں کریں گے. پھر وہ لڑائی ہوئی، پھر اس کا خاتمہ ہوا. ایسے ہی آپ دیکھیں نجاشی بادشاہ، اس نجاشی بادشاہ اللہ کے رسول نے اس کی تعریف کی کیونکہ وہ انصاف پسند تھا. مکہ کے اندر آپ تھے، صحابہ کرام سے کہا کہ یہاں ستائے جا رہے ہو، تم کو ہجرت کرنا ہے، چلے جاؤ حبشہ چلے جاؤ. فإن بها حاکم لا یظلم عنده، وہاں پر ایک حاکم رہتا ہے جس کے پاس ظلم نہیں ہوتا، وہ انصاف پسند ہے. آپ نے اس کی تعریف کی، اور اس کی تعریف کرتے ہوئے آپ نے اس کو رجل صالح کہا، نیک آدمی وہاں رہتا ہے، وہاں جاؤ. صحابہ کرام گئے، وہاں پر تھے، وہاں انہوں نے دین کی تبلیغ کی اور وہ آدمی مسلمان ہو گیا. نجاشی جو بادشاہ تھا وہ اسلام لے آیا. کیا کبھی کہیں لکھا ہے کہ آپ نے اس کو جو ہے بادشاہ چھوڑنے کے لیے کہا، کوئی دوسرا نظام بنانے کے لیے کہا؟ کہیں نہیں. اس کی جو وفات ہوتی ہے تو اللہ کے رسول جنازہ پڑھتے ہیں اس کے اوپر اور کہتے ہیں کہ تمہارا بھائی وہاں انتقال ہو گیا ہے اور سب بنا لو اس کا جنازہ پڑھنا ہے. تمہارے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے. کون سا بھائی؟ مومن بھائی، رجل صالح، مومن بھائی، انصاف پسند. یہ سب کس کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول؟ ایک بادشاہ کے لیے. اور انصاف پسند بادشاہ تو اس وقت کہا جب وہ کافر تھا، عیسائی تھا. لیکن تمہارا بھائی اور رجل صالح، نیک آدمی، اسلام لانے کے بعد آپ نے کہا. تو بادشاہت اگر بری چیز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس کی مذمت کرتے کہ نہیں کرتے؟ کہیں پر مذمت آئی ہے؟ کہیں پر نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ چونکہ عالم اسلام کا جو قلب ہے، جو اصل ہے، بنیاد ہے، عرب ممالک، وہاں پر بادشاہت ہے، تو یہ لوگ اس کی مذمت کرتے ہیں، ورنہ اور کوئی وجہ نہیں ہے. جبکہ بادشاہت فی الوقت اسلام کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو جو حکمرانی کا نظام ہے، نظام حکمرانی کا صرف دو ہی آپ اسٹائل پاؤ گے، دو ہی طریقہ پاؤ گے، اور دونوں کو مقبول سمجھا گیا ہے، دونوں کو قابل قبول سمجھا گیا. وہ کون سا؟ ایک شورائی خلافت اور دوسرا جو ہے غلبے والی حکومت، جس کو بادشاہت کہتے ہیں. غلبے والی خلافت، بادشاہت، دونوں ایک ہی چیز ہے. یہ کنفیوژن ہے کہ خلافت اور ملوکیت الگ الگ کوئی چیز نہیں، دونوں کا معنی حکومت ہوتا ہے. اسلامی کتابوں کے اندر خلافت ہے، حکومت ہے، امامت ہے، بادشاہت ہے یعنی ملوکیت، سب کا استعمال ہوا ہے، سب ایک معنی میں ہے. لیکن اس میں ایک تو شورائی نظام ہے، اور اگر ویسا ناممکن ہو تو ایک غلبے والی ہے. دونوں قابل قبول ہے، لیکن بہتر اس میں پہلا اور دوسرا اس سے کم درجہ ہے. آپ کو پوری اسلامی تاریخ میں یہی دونوں صورت نظر آئے گی، اس کے علاوہ اور کوئی صورت نہیں ہے. یہ جو جمہوریت کا سسٹم ہے یہ یہودیوں کا بنایا ہوا ہے، یورپ کا بنایا ہوا ہے. اس کے اندر جو فساد ہے وہ کسی چیز کے اندر نہیں ہے. میں بتاتا ہوں آپ کو فساد کیا. ایک شاہی نظام جہاں پہ ہوتا ہے وہاں پر ایک خاندان ہوتا ہے، وہ پورے ملک پر حکومت کرتا ہے، وہ پورے ملک پر حکومت کرتا ہے، وہ پورے ملک کو اپنا حصہ سمجھتا ہے، اپنا گھر سمجھتا ہے اور اس کی حفاظت کرتا ہے، کیونکہ وہاں کا وہ حاکم ہے، جیسے اس کا اپنا گھر ہے اسے پورے ملک کو سمجھتا ہے. ایک خاندان وہ کتنا کھائے گا؟ جو بھی مثال کے طور اگر وہ انصاف پسند ہے، دونوں طرح ہو سکتا ہے، انصاف پسند بھی ہو سکتا ہے، عادل بھی ہو سکتا ہے، اور ظالم بھی ہو سکتا ہے، غیر انصاف پسند بھی ہو سکتا ہے. اگر وہ انصاف پسند ہے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر انصاف پسند نہیں ہے تو یہ خاندان وہ کتنا کھائے گا، کتنا کرے گا ظلم، حقوق کتنا مارے گا. لیکن وہ پورے ملک کو اپنا سمجھتا ہے. وہاں پر جو بغاوت ہوگی روکے گا، جو وہاں پہ فساد ہوگا اس کو روکے گا، فتنہ ہوگا اس کو دبائے گا. وہ زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا کہ امن و امان قائم رہے، کیونکہ وہ اس کو اپنا گھر سمجھتا ہے، چلاتا ہے. تو یہ بادشاہی نظام ہے. لیکن جہاں پہ دستوری نظام، یہ جمہوری نظام ہوتا ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ 4-5 سال مدت متعین کر دی جاتی ہے. ایک پارٹی آتی ہے ہزاروں اپنے بندوں کے ساتھ، وہ ملک پر حکومت کرتی ہے. ملک کا جو خزانہ ہوتا ہے اور اس کے جتنے جو ہے سورس آف منی ہوتے ہیں سب پر قابض ہو جاتی ہے.
وہ ایک پارٹی اپنے تمام کارندوں کے ساتھ اس نے جو پیسہ خرچ کیا ہے حکومت میں آنے کے لیے، جو محنت کی ہے، جو تگ و دو کی ہے، وہ سب وصولتی اچھے سے، اور اس کے جتنے بندے ہوتے ہیں سب پورے ملک پر جگہ جگہ کرپشن کرتے ہیں، بدعنوانی کرتے ہیں، اور پورا پیسہ جو ہے ملک کا وہ کھاتے ہیں، عوام تک پہنچنے نہیں دیتے ہیں۔ 4-5 سال کے بعد کیا ہوتا ہے، وہ پارٹی چلی جاتی ہے، دوسری پارٹی آتی ہے، لوگ کہتے ہیں یہ نہیں، اس کو اب ہم ووٹ نہیں دیں گے، کام کرنے والی پارٹی ہونی چاہیے، دوسری پارٹی آتی ہے، حکومت کرتی ہے، اسی طریقے سے وہ بھی پورے سورس پہ قابض ہو جاتی ہے، ملک کی دولت پہ قابض ہو جاتی ہے، وہ بھی اسی طریقے سے اپنا حساب چکاتی ہے۔ اس طریقے سے ملک کو باری باری 4-5 سال کے اندر سب لوگ لوٹتے ہیں، ہزاروں لوگ مل کر کے، ہزاروں خاندان مل کر کے لوٹتے ہیں، ایک ملک کو باری باری لوٹتے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے یہ افریقہ میں سب جمہوری نظام کا قائم ہے، یہ سب پورا ساؤتھ ایشیا، نارتھ ایشیا، یہ پورا اور پورا ویسٹ ایسٹ ایشیا جتنا سب ہے، سب کیا نظام ہے، سب جمہوری نظام ہے۔ جتنے مسلمان 54-56 ممالک ہیں، عرب ممالک کو چھوڑ کے اکثر جگہ کیا ہے، سب جمہوری نظام ہے۔ آپ بتائیں کہاں پر دولت زیادہ ہے، کہاں پر توحید زیادہ پایا جاتا ہے؟ آپ دیکھیں گے جتنی جمہوری نظام ہے، جہاں جہاں وہاں کرپشن ہے، وہاں کے لوگ بدحال ہیں، وہاں کے لوگ پریشان ہیں، سب مزاروں پہ بھٹک رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر کے مزاروں پہ بھٹک رہے ہیں، غیر اللہ کی طرف جا رہے ہیں، اور پوری حکومت وہاں کی بدحال ہے، پریشان حال ہے، ادھر ادھر دوسرے ملکوں میں کمانے کے لیے جا رہے ہیں۔ جتنی جمہوری حکومتیں ہیں، ایٹمی طاقت بھی ہے تو کوئی فائدہ نہیں، پاکستان ایٹمی طاقت ہے لیکن کیا ہے، سب سے بدحال ملک ہے۔ آپ کسی بھی اسلامی ملک کا نام لے لو جہاں پہ جمہوری نظام ہے، لیکن جو عرب ممالک ہیں جہاں پہ شاہی نظام ہے، وہاں کی آپ مثال دیکھ لو، ہر چیز میں وہ آگے اور آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہاں پہ آپ جاؤ کوئی مزار نہیں دیکھو گے، کوئی بابی بابا، کوئی جادوگر، کوئی نہیں دیکھو گے۔ وہاں ایسے لگتا ہے کوئی شیطان بھوت جنات رہتے ہی نہیں، کوئی جادوگر وہاں رہتا ہی نہیں، وہاں پر کوئی بابا، کوئی مزار نہیں ہے۔ وہاں مسجدیں ہیں، مسجدوں میں توحید کا درس ہوتا ہے، قرآن اور حدیث کا درس ہوتا ہے، جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں علماء کو دبا کے رکھا جاتا ہے، وہ پڑھتے ہیں کتاب دیکھ کر کے۔ ارے کتاب دیکھ کر پڑھیں چاہے بغیر کتاب دیکھ کر کے پڑھیں، لیکن پڑھتے کیا ہیں یہ اصل مطلب ہے۔ وہ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ حدیث پڑھتے ہیں، وہ قرآن پڑھتے ہیں، وہ توحید کا درس دیتے ہیں، لوگوں کو شرک سے روکتے ہیں۔ یہی اسلام کے اندر مطلب ہے، یہ انبیاء کا مشن ہے، انبیاء کی یہی دعوت ہے۔ وہاں کے علماء وہی کام کر رہے ہیں جو انبیاء کرتے ہیں، بالکل وہی کام کر رہے ہیں۔ آپ اسی لیے وہاں نہیں کوئی چیز دیکھو گے اس طرح کے، اور وہاں کی پبلک کو کچھ معلوم نہیں ہے اور زیادہ فکر بھی نہیں رہتی کہ حکومت کیا ہے اور کیا نہیں ہے، سیاست کیا ہے۔ جس کا جو کام ہے وہ کر رہے ہیں اور اپنے کام میں مگن ہے سب، اور وہاں ہر طرح کی خوشحالی ہے، ہر طرح کی ترقی ہے، دنیوی اعتبار سے بھی وہ خوشحال ہیں اور دینی اعتبار سے بھی وہ مالا مال ہیں، کیونکہ توحید ان کے پاس، توحید سے بڑی دولت کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ اور جتنا نفرت وہ شرک سے کرتے ہیں، بدعات سے کرتے ہیں، اتنا نفرت اور کسی چیز سے وہ نہیں کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دیگر اخلاقی برائی ہے اور دوسری چیزیں ہیں وہ تو ہر جگہ ہیں، وہ انسانی فطرت میں، لیکن جو اصل مطلوب ہے وہ چیز جو وہاں پر ہے وہ کہیں پر نہیں ہے۔ اسے پتہ کیا چلا کہ یہ جمہوری نظام یہ سب صرف دھوکہ ہے۔ اور میں اس لیے جمہوری نظام کی بات کر رہا ہوں کیونکہ اس وقت جو اخوان المسلمون یا جماعت اسلامی وغیرہ ہیں، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جمہوری نظام سب سے اچھا ہے، سب سے اچھا ہے، کیونکہ اس کا یہ حصہ بنتے ہیں، اس کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں۔ لیکن جو اصل طاقت ہے اس کا جو ہے یہ حصہ بن رہے ہیں، اور جس کی حکومت سے شریعت میں جس کی اجازت ہے اس کو یہ طاقت بنا کے پیش کرتے ہیں۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ وہی دشمنوں کا اصل ساتھ دینا، تاکہ جو اسلام جہاں پہ اصل غالب ہے اس کو بھی ختم کر دیا جائے، اس کو بھی تباہ کر دیا جائے۔ آج دنیا مسلمانوں کو کہاں سے جانتی ہے، اسلام کو کہاں سے جانتی ہے؟ وہ عربوں سے جانتی ہے۔ عرب ہر جگہ پوری دنیا میں پہنچے رہتے ہیں، کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے مسلمانوں پر سب سے پہلے وہ لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ دنیا کی جو سب سے بڑی ریفیوجی کیمپ ہے اقوام متحدہ کے تحت، جتنی امدادی وہاں کے فاؤنڈیشن ہیں چلتے ہیں، اس میں سب سے زیادہ مدد جو کرتے ہیں وہ عرب والے کرتے ہیں۔ سعودی عرب ہے، کویت ہے، قطر ہے، امارات ہے، یہ سب سے زیادہ مدد کرتے ہیں۔ بھائی پیسہ ان کے پاس،
کہاں سے پیسہ آتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہے دولت، وہ اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، توحید ہے ان کے پاس، وہ غیر اللہ سے نہیں مانگتے ہیں۔ غیر اللہ کے ہاتھ میں جو دے گا، جو مر گیا وہ کیا دے گا؟ کچھ نہیں دے گا۔ تو یہ یقین جانیے کہ یہ صرف اور صرف دشمنوں کے ٹارگٹ کو پورا کرتے ہیں، اسلام کا نام لے کر کے، دین کا نام لے کر کے۔ آپ دیکھیے 2011 کے اندر انہوں نے جو عرب بحاریہ کے نام سے، عرب اسپرنگ کے نام سے جو بغاوت اور فتنہ اور فساد عربوں کے اندر پیدا کیا تھا، اس کا مقصد یہی تھا کہ اسلام جہاں تھوڑا طاقت ہے، مضبوطی ہے مسلمانوں کے اندر، اس کو بھی ختم کر دیا جائے، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے افریقہ کی طرح بن جائیں، وہ بھی جب افریقہ کی طرح ہو جائے۔ اور کئی ملک انہوں نے تباہ کیا باقاعدہ۔ آج بھی کوئی بھی اخوان یا جماعت اسلامی کا ہے، اس کو جو ہے عرب اسپرنگ کو جو عرب بحاریہ کہتے ہیں، عرب بحاریہ کہہ کر کے خوش ہوتے ہیں کہ اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا گیا، یعنی چاہتے تھے وہ کامیاب ہو جائے۔ آپ دیکھیے کامیابی کی میں مثال بتاتا ہوں۔ کچھ ملکوں میں انہوں کی حکومت قائم ہو گئی، اسی چکر میں بہت سارے لوگ ان کے فیور میں آ گئے کہ یہ جو طاغوتی نظام ہے، بادشاہی نظام ہے، ہم اس کو ختم کر کے یہاں پہ حکومت قائم کریں گے اور اسلامی حکومت لائیں گے، شریعت نافذ کریں گے، یہ ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا دور آ جائے گا، عمر بن خطاب کا دور آ جائے گا۔ جی ہاں، اس طریقے سے لوگوں میں، پبلک میں لوگ تقریریں کرتے تھے، جتنے اخوانی علماء ہوتے تھے ایسی باتیں کرتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے مسلمان جب ایسا سوچے گا کہ عمر بن خطاب کا دور آ جائے گا، ان کی حکومت آئے گی، عمر بن عبدالعزیز کا دور آ جائے گا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا سپورٹ کریں گے۔ اس طریقے سے انہوں نے مصر کے اندر، ٹیونس کے اندر، یمن کے اندر، اس طرح سے کچھ ملکوں میں انہوں نے حکومت قائم کر لی۔ کیا ہوا؟ مصر کی مثال لو، وہاں پہ مرسی کو صدر بنایا گیا۔ کون ہے مرسی؟ 2011 سے پہلے 5 سال پہلے وہ آتا ہے مصر کے اندر، اس سے پہلے وہ کہاں تھا؟ اس کی پوری زندگی اس کی اولاد کے ساتھ کہاں گزری ہے؟ امریکہ کے اندر۔ امریکہ میں پوری زندگی اس کی گزری ہے، وہاں کی نیشنلٹی اس کے پاس، اس کے سارے بچے جو ہے امریکن نیشنلٹی حاصل کر کے رکھے۔ وہاں پر وہ ناسا کے اندر نوکری کرتا تھا، زندگی بھر وہاں کی غلامی کیا ہے امریکہ کی۔ 5 سال پہلے وہ آتا ہے مصر کے اندر اور ملک کا صدر بن جاتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں وہ شہید ہے، وہ ایک شرعی، ایک قانونی صدر، پہلی بار جو ہے مصر کے اندر قانونی صدر بنا ہے۔ کیا کیا اس کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ اگر ملک کا اتنا وفادار ہوتا تو اپنے ملک کے اندر رہتا، وہاں پر پبلک کے لیے کام کرتا۔ اگر سیاست میں آنا ہے تو حافظ تھا، قرآن تھا، ایسا تھا، ویسا تھا، یہ سب جھوٹ ہے، مکاری ہے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ باقاعدہ امریکہ کے اندر، ٹھیک ہے نوکری کرنا کوئی غلط بات نہیں ہے بات، لیکن فضیلت کو اتنا بتا رہے، جو حقیقت ہے وہ بتلاؤ۔ وہاں پر رہ کر کے اپنے ملک جو مصر ہے اس کے خلاف وہ جاسوسی کرتا تھا، ثابت ہے اس کی جاسوسیاں۔ مصر کے کچھ سائنسداں وہاں سے کچھ اسکیم لا رہے تھے ایٹمی طاقت اور یا اس طرح کی انرجی کے طور پر، اس کو اس نے باقاعدہ جاسوسی کر کے بتایا۔ ان 2-3 مصری جو سائنسداں تھے ان کو وہاں پر پکڑ کر کے ان کو قید کر دیا گیا۔ یہ جاسوسی نہیں تو اور کیا ہے؟ تو اس کو امریکہ کی مدد سے باقاعدہ وہاں کا صدر بنایا گیا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ 2011 میں وہاں تقریریں کرتے تھے اسلامی نظام، شریعت اور یہ، بلکہ صفوت حجازی جو ایک بہت بڑا اس کا دایاں ہاتھ، رائٹ ہینڈ مانا جاتا تھا، اس نے تو باقاعدہ اس کی تقریر ہے، اس نے کہا کہ ہم جو ہے حکومت قائم کریں گے تو ہمارا جو دارالخلافہ ہوگا، جو راجدھانی ہوگی وہ بیت المقدس ہوگی۔ بیت المقدس جو کہ فلسطین میں ہے، اس کو ہم راجدھانی بنائیں گے، اس کو راجدھانی بنائیں گے۔ ہر کوئی سنے گا ارے اسرائیل کو ختم کر دیا جائے گا اور وہاں پر حکومت قائم کریں گے اور وہاں سے ہم چلائیں گے حکومت کو۔ قاہرہ ہمارا راجدھانی نہیں ہوگا، بیت المقدس ہماری راجدھانی ہوگی۔ اس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دینا، ایسی بات کہنا۔ لیکن جب حکومت قائم ہوتی ہے، مرسی سے ٹی وی پر پوچھا جاتا تو کیا بولتا ہے؟ یہ سب شریعت وریعت نہیں نافذ ہو سکتی ہے، ابھی وہ دور گیا، ختم ہو گیا، نعوذ باللہ۔ کا قصاص اور حدود، جیسے سعودی میں قصاص اور حدود ہوتا ہے، کرے وہ سب تو فتوے میں لکھا ہوا ہے، ابھی کس کا ہاتھ کاٹیں گے، نعوذ باللہ۔ ایسی بات کہتا ہے۔ اور اس نے کہا ہے باقاعدہ، انگریزی کا لفظ استعمال کیا ہے کہ آلریڈی ہمارے پاس 1923 کا دستور بنا ہوا رکھا ہے پارلیمانی، ہم اسی کے مطابق حکومت کریں گے۔ 1923 میں کس نے بنایا تھا؟
یہ انگریزوں کے دور کا بنا ہوا ہے، جب مصر پر انگریزوں کا قبضہ تھا اور وہ اپنی کٹ پتلی ایک حکومت بنا کے رکھے تھے۔ شاہ فاروق کے دور میں نظام بنایا گیا تھا، اور آج بھی وہاں کا وہ نظام چل رہا ہے، جیسے انگریزوں کا بنایا ہوا نظام اکثر ملک میں ابھی بھی چل رہا ہے۔ ہندوستان، پاکستان وغیرہ میں بھی ابھی وہی سب نظام چل رہا ہے، جو حکومتی نظام ہے، اسی طرح سے انتظامی نظام ہے، پولیس محکمہ ہے، بہت ساری چیزیں سب وہی چل رہے ہیں۔ ایسے مصر میں بھی ان کا قبضہ تھا، وہاں بھی وہی سارے نظام چل رہا ہے، اور اس نے کہا باقاعدہ کہ وہی 1923 کا جو بنایا ہوا، ہندوستان میں 1935 کا بنایا ہوا نظام چل رہا ہے۔ آج بھی 1935 کا بنایا ہوا نظام چل رہا ہے۔ 1935 میں کون سی حکومت تھی؟ ہندوستان آزاد ہی نہیں ہوا تھا، اس وقت انگریزوں کی حکومت تھی، لیکن حکمرانی جو نظام ہے ہندوستان کے اندر یا پاکستان کے اندر، وہ 1935 کا بنایا ہوا ہے، انگریزوں کے دور میں۔ ایسے ہی مصر کے اندر 1923 میں انگریزوں کے زمانے میں بنایا ہوا قانون وہاں چل رہا ہے۔ اس نے کہا باقاعدہ کہ ہم وہی نظام چلائیں گے، اور حکومت بننے کے بعد اسرائیل میں کیا کیا، اپنا ایک دوسرا نیا جو ہے سفیر بھیجا، اس کا نام محمد عاکف، اس کو بھیجا، اور باقاعدہ اس کو جو ہے شمون پیرس کو اپنا لیٹر بھی لکھا، باقاعدہ محبت نامہ لکھا۔ یہ سب آج بھی ٹی وی پہ ریکارڈ ہے، موجود ہے، الجزیرہ پہ موجود ہے، کہیں دوسری جگہ نہیں، یہ ساری چیزیں۔ تو وہاں کی عوام جو دھوکے میں آ گئی، جو سمجھتے تھے ایک ہی سال کے اندر دیکھا پورا جو ہے بدحالی ساری چیزیں، اور ایک بھی وعدہ پورا نہیں کیا، بلکہ پہلے سے جو ہے معاملہ بہت ہی بدتر ہے۔ ان لوگوں نے باقاعدہ میلین مارچ نکھارا، دسیوں لاکھ کی عوام جو ہے پبلک سڑک پر آ گئی قاہرہ کے اندر، اس کی حکومت کو ختم کر دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ امریکہ نے ختم کر دیا، سعودیہ نے مل کے ختم کر دیا، نہیں تو وہ یہ کر دیتا، وہ کر دیتا۔ یہ سب ادھر کے لوگوں کا بنایا ہوا جھوٹ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہاں کے لوگ تو آپ دیکھو کہ اردو میں بہت ساری کتابیں پا جاؤ گے، اخوان المسلمین اور ان کے لوگوں کو ایسا لگے گا کہ یہ لوگ کوئی صحابہ کی جماعت ہے۔ یہ صرف اور صرف عوام کو دھوکہ دیتی ہے، صرف یہ حکومت اور اقتدار پر قبضہ کرنا چاہتی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے۔ چاہے وہ حماس ہو، یہ لوگ اعلی کار ہوتے ہیں، دشمنوں کے اعلی کار ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ساری چیزیں نتیجے سے سمجھ میں آتی ہیں۔ کون کیا کہہ رہا ہے، ہم کچھ بھی کہہ دیں، کوئی دعویٰ کر دیں تو دعویٰ اصل تھوڑی ہوتا ہے۔ بھئی زمین پہ آپ نے کیا کیا اور اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ خاص طور سے جو لڑائیاں ہوتی ہیں وہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں نقصان کس کا ہوا، بعد میں فیصلہ کیا جاتا ہے، پہلے کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کس کا ہاتھ تھا اور اس میں اصل دشمن کون ہے۔ جب نتیجہ سامنے آتا ہے تب معلوم ہوتا ہے کہ اس میں کون تھا۔ اب جو ریسنٹلی جو حماس والا معاملہ ہے، آپ دیکھیں یہ لوگ کرتے کیا ہیں، یہ کوئی سامنے لڑنے والی کوئی فوج ہے؟ بالکل نہیں، انڈر گراؤنڈ ہے، ان کو کوئی نہیں دیکھتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے، کون ہے، نام کیا ہے، کچھ نہیں جانتا ہے، صرف حماس حماس حماس، کسی کا کوئی نام نہیں جانتا ہے۔ لڑنے والوں میں کچھ نہیں، سب انڈر گراؤنڈ ہے، کہاں ہے، کتنے ہیں، کچھ نہیں معلوم ہے۔ یہ کیا کرتے ہیں، کہیں میزائل پھینک دیے، کہیں جو ہے بندوق داغ دیے یا اور کسی کو مار دیے، اس کے بعد جو ہے کیا کرتا، اسرائیل ایک طرفہ حملہ کرتا ہے، یہ بول کر کے کہ یہاں پہ حماسی ہے، یہاں پہ حماسی ہیں، یہاں پہ حماسی ہو سکتے ہیں۔ ابھی دیکھیں اس وقت جو ہے رفح جو بارڈر ہے مصر کے پاس، وہاں بھی حملہ چل رہا ہے، یہ کہہ کر کے کہ حماسی یہاں سب چھپے ہوئے ہیں، یہ چھپے ہوئے ہیں، یہ کہہ کر کے اسرائیل ٹارگٹ کرتا ہے اور فلسطین کو تباہ کر رہا ہے۔ ایک طرح سے پورے غزہ کو جنوب سے لے کر کے شمال تک پورا تباہ کر دیا، پورا غزہ جہاں پر 25 ملین مسلمان وہاں رہتے تھے، 20-25 لاکھ، ملین نہیں، 20-25 لاکھ مسلمان غزہ میں رہتے تھے، پورا تہس نہس ہو گیا ہے۔ ساری بلڈنگیں جو دوسرے ملکوں کی امداد میں بنتی سب تباہ ہو گیا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 150 سال تک اگر کام کیا جائے تو اس طرح سے غزہ دوبارہ واپس ہو سکتا ہے تعمیر اور آبادی میں۔ 150 سال تک اگر برابر تعمیری کام کرتا رہے، اتنی تباہی ہو گئی ہے، ختم ہو گئی ہے۔ لیکن یہ بھی ابھی بھی جشن مناتے ہیں کہ جو ہے حماس جیت گیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ ارے بھی تباہ کون ہو رہا ہے، مارا کون جا رہا ہے، تمہارا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ اس میں نہ حماس کا نقصان ہے، اس میں نہ اسرائیل کا نقصان ہے، نقصان کس کا ہے؟ فلسطینیوں کا ہے، ان کی تباہی ہے۔ تو یہ دشمن اس طرح سے کام کرتا ہے۔ عراق میں بڑے بڑے جو سنی جو شہر تھے وہاں پر، ان سارے شہروں کو، چاہے وہ فلوجہ ہو، صلاح الدین ہو، دیالی ہو، بہت سارے وہاں کے یرموک ہو،
جو بڑے بڑے وہاں کے شہر جو سنی تھے ان سب کو ایسے ہی تباہ کیا گیا. یہاں پر داعش ہے، یہاں پہ داعش کا قبضہ ہے، یہاں پہ داعش کا قبضہ ہے، اور باقاعدہ بھیجا جاتا تھا، داعشیوں کو موقع دیا جاتا تھا. وہاں جو سسٹم ہوتا تھا وہ سارے لوگ وہاں سے بھاگ جاتے تھے، اس کے بعد وہ جاتے تھے، داخل ہوتے تھے، پورے شہر پہ قبضہ کر لیتے تھے. ایسے ہی تمام شہروں کو برباد کیا گیا. سیریا میں اسے برباد کیا گیا، یمن میں برباد کیا گیا، لیبیا میں برباد کیا گیا. ایسے ہی فلسطین کو دو حصوں میں، وہاں پر لڑنے والی جو ایک ہی پارٹی تھی الفتح، اس کے بعد جب یہ دیکھا گیا کہ اب یہ صلح و صفائی کے ذریعے سے بہت امکان ہے کہ وہاں پر دو حکومت قائم ہو جائے، فلسطینیوں کو ایک مضبوط الگ سے حکومت بنا دی جائے. ساری دنیا قریب تھی کہ یہ قائل ہو جائے اور ضروری ہو گیا تھا. لیکن جو اسی وقت 2007 کے اندر حماس کو ایک پارٹی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور وہاں پر اختلاف پیدا کیا جاتا ہے. وہ لوگ وہاں پہ کوئی فوجی کی اجازت نہیں ہے. فلسطین کے اندر ان لوگوں کو صرف اتنا ہی کیونکہ فوجی اعتبار سے، سفارتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے، فضائی ہو، زمینی ہو، ہر اعتبار سے اسرائیل پورے فلسطین پر قابض ہے. جو فلسطینی اتھارٹی ہے وہ غزہ کی طرف یا جو ادھر مغربی پٹی کی طرف صرف اتنا اجازت ہے کہ یہ لوگ وہاں کا جو سادن ہے، وہاں کا جو پبلک کا کام ہے، اور ایک جو پولیس محکمہ ہے، تھانہ، اتنی اجازت ہے لوگوں کو قابو میں کرنے کے لیے، یہ اتھارٹی دی گئی ہے. اس کے علاوہ کرنسی وہاں کا چلتا ہے، اسرائیل کا چلتا ہے، فوجی نظام وہاں کا ہے، سفارتی نظام وہاں کا ہے، سب وہاں کا ہے. حتیٰ کہ جو ساری سہولیات ہوتی ہیں، ساری سہولیات دیتا ہے. آپ دیکھیں کہ وہاں پر لڑائی چل رہی تھی، اسرائیل جو ہے پانی بند کر دیا، اسرائیل کھانا بند کر دیا. کیا مطلب اس کا؟ سارا سسٹم، ساری چیزیں، ساری سہولیات اسرائیل سے جاتی ہیں. غزہ کے اندر کون سی لڑائی ہو رہی ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہندوستان کے اندر کشمیر ہے، اس کا حصہ ہے، اس کا قبضہ ہے، ہندوستان کا قبضہ ہے. وہاں کے لوگ بغاوت کر دیں. اب انڈیا کے پاس وہاں پر بہت ساری فوجیں ہیں، 10 لاکھ فوجیں وہاں پہ، 20 لاکھ فوجیں ہیں. کیا ہوگا؟ جو بغاوت کرے گا مارا جائے گا. ہر ملک کا یہ اصول ہوتا ہے، وہ حملہ کرے گی. وہاں پر کوئی فوج رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ ایک ملک میں ایک ہی فوج ہوتی ہے، دوسروں کو نہیں ہے. نہ فتح کو اجازت ہے، نہ حماس کو اجازت ہے، کسی کو اجازت نہیں ہے غیر قانونی طور پر. لیکن وہاں فلسطین کے اندر، خاص طور سے غزہ اور دوسرے علاقوں میں 50 فوجی ملٹری وہاں پر جو ہے تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو جہاد کے نام پر چل رہی ہیں. اسرائیل جو ہے کچھ نہیں کہتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہی کی بنیاد پر وہ مسلمانوں کو تباہ کرتا ہے. انہی کی بنیاد پر اس میں بہت زیادہ سب شیعہ تنظیمیں ہیں. یہ شیعہ تنظیمیں کہاں سے آتی ہیں؟ چاہے وہ اخوانی تنظیمیں ہو یا شیعہ تنظیمیں ہو، یہی لوگ پورا وہاں پر فوجی تنظیمیں بنا کے رکھے ہیں مسلمانوں کی تباہی کے لیے. اور غزہ پورا تباہ ہو گیا. ابھی جو ہے ان کی نگاہ ادھر مغربی پٹی پر بھی ہے. ادھر اردن کی طرف سے بھی فساد پھیلانا چاہتے تھے یہ لوگ، وہاں پہ اخوانی بھرے ہوئے ہیں. تو یہ ٹارگٹ کس کا پورا کر رہے ہیں؟ دشمنوں کا ٹارگٹ پورا کر رہے ہیں. اسرائیل اور امریکہ کا ٹارگٹ پورا کر رہے ہیں. جو ان کا اصل ٹارگٹ ہے مسلمانوں کی تباہی اور بربادی، وہ کر رہے ہیں وہ کام. بھائی اسلام کا اصول ہے کہ آدمی کمزوری کی حالت میں ہو تو وہ کسی کی بھی حکومت میں ہو، وہاں کے اصول اور ضابطے کے تحت رہنا چاہیے، قبول کرنا چاہیے. اور جو تمہارا جو اصل کام ہے دین کی تبلیغ کرنا، وہ کرو، اس سے مت ہٹو. اپنے دین پر عمل کرو اور جتنا ممکن ہو سکے اس کی تبلیغ کرو، دوسروں کو بھی بتاؤ. یہ اصل ٹارگٹ ہے کمزوری کے حالت میں. لیکن طاقت اگر ہے تمہارے پاس فوج ہے، تمہاری حکومت ہے، تو اس حساب سے جو مطلوب ہے اس حساب سے اپنا کام کرو. تو جتنی طاقت ہے اس حساب سے کام کرنے کا حکم دیا گیا. اللہ کے رسول 13 سال مکہ میں تھے. آپ نے کبھی کوئی خلفزار، کوئی بغاوت، کوئی خروج وہاں کی حکومت کے خلاف، مکہ کی حکومت کے خلاف یا وہاں کے سرداروں کے خلاف کبھی آپ نے کوئی گٹ بندی کوئی ایسی کی؟ بلکہ یہ بعض روایتوں میں آتا ہے صحیح بخاری وغیرہ کے اندر کہ بعض صحابہ نے پریشانی کو دیکھ کر کے کس طرح سے وہ ستائے جا رہے تھے، اللہ کے رسول نے شکایت کی کہ ہم لوگ جو ہے کب جو ہے اپنی آواز بلند کریں گے، اسے کیسے کب تک ستائے جائیں گے. تو اللہ کے رسول صبر کی تلقین کرتے تھے کہ ابھی وقت نہیں ہے. صبر کی تلقین کرتے تھے اور مثالیں دیتے تھے پہلے انبیاء کی، ان کی قوموں کی، کہ کیسے ان کو ستایا گیا. ان کو آرے سے چیر دیا جاتا تھا لیکن دین کی وجہ سے وہ ثابت قدم رہتے تھے اور صبر کرتے تھے. مدینہ کے اندر وہاں جب لوگوں نے ساتھ دیا اور وہاں پر مسلمانوں کو آزادی ہوئی اور وہاں ان کی جمعیت بنی، وہاں ان کو طاقت حاصل ہوئی، تو اس حساب سے اللہ کے رسول نے باقاعدہ کام کیا.
دین کی دعوت کے لیے یا دین کی دعوت کی راہ میں جو رکاوٹ بنے. اللہ کے رسول نے ان سے لڑائی بھی کی کیونکہ طاقت تھی آپ کے پاس، بلکہ اس وقت کی سپر پاور طاقتوں کے خلاف آپ نے جو ہے فوج لے کے گئے. تبوک کی فوج مشہور ہے. تبوک میں اللہ کے رسول جو 30,000 فوج لے کر کے گئے تھے آخری عمر میں، تو بڑی بڑی سپر پاور طاقتوں سے بھی آپ نے ٹکر لیا. تو جتنی طاقت ہو سکتی ہے اس طاقت کے حساب سے آدمی کام کرے گا، تبھی جو ہے اسلام اور مسلمانوں کے حق میں بھلا ہوگا. لیکن یہ جذبات میں آ کر کے، جوش میں آ کر کے آدمی خود اپنا تباہ ہوتا ہے اور اپنے پیچھے دوسروں کو تباہ کرتا ہے. یہ خود کش حملے جو ہیں اس میں کیا ہوتا ہے، وہ آدمی خود اپنی عاقبت تباہ کرتا ہے، اپنی زندگی تباہ کرتا ہے، اپنے پیچھے اپنے گھر والوں کو تباہ کرتا ہے، اور پھر دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی تباہی کا باعث بنتا ہے. کیونکہ جتنے خود کش حملے ہوتے ہیں ان کی نشاندہی ہوتی ہے، خاص طور سے فلسطین کے اندر، تو اسرائیل جو ہے اس کا 1000 گنا زیادہ تباہی پھیلاتا ہے، مسلمانوں کو مارتا ہے، اور جس گھر کا معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ فرد تھا اس کے گھر والوں کو بھی پریشان کرتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے. بھئی فائدہ کیا ہوا تمہارا؟ اور یہ کون جائز قرار دیا؟ یہ سلمان عودہ، یہ یوسف قرضاوی اور ان کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، ان لوگوں نے کہا کہ یہ خود کو حملہ جائز ہے. بلکہ ذاکر نائک سے بھی میں تو ڈائریکٹ نہیں سنا ہوں، کسی نے بتایا کہ انہوں نے بھی کہا جائز ہے ضرورت کے وقت. یہ خود کو حملہ جو سوسائڈ بمبنگ ہوتی ہے اس کو لوگ جائز کر دیتے ہیں. جبکہ یہ کیا ہوتا ہے، کہتے ہیں کہ پہلے جو اس طرح سے صحابہ کرام اور دوسرے لوگ تھے وہ دشمنوں کی فوج میں گھس جاتے تھے، حملہ کرتے تھے. مطلب ان واقعات سے یہ استدلال کرتے ہیں، جبکہ یہ جھوٹا استدلال ہے، صحیح نہیں ہے. وہ لوگ کیا کرتے تھے، بہادری سے لڑتے ہوئے دشمنوں کی فوج میں گھس جاتے تھے، مارتے تھے. کس کو مارتے تھے؟ دشمنوں کو مارتے تھے اپنی تلواروں سے، اور اپنے کو نہیں مارتے تھے. اگر وہ مارے جاتے تھے، شہید ہوتے تھے، تو ان کو دشمن مارتے تھے، اپنے سے کوئی نہیں مارتا تھا. پہلے کے لوگ اگر شہید ہوتے تھے چلو ٹھیک ہے، دشمنوں کی فوج میں گھس جاتے تھے، لیکن کیا وہ اپنے کو مارتے تھے؟ نہیں، دشمن مارتے تھے. اور قرآن بھی کہتا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ کہ یہ دشمنوں کو مارتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. تو مارا جانا دوسرے کے ہاتھ سے، دشمن کے ہاتھ سے مارا جانا، اس کو شہادت کہتے ہیں. دشمن کے ہاتھ سے مارا جانا یہ اصل شہادت ہے. اپنے ہاتھ سے مارنا یہ شہادت نہیں ہے. سوسائڈ بمبنگ میں کیا ہوتا ہے، آدمی سب سے پہلے خود کو مارتا ہے، آگ میں جلاتا ہے، خود کو آگ میں جلاتا ہے. اس کے بعد ممکن ہے دوسرا مرے یا نہ مرے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. دوسرا مرے یا نہ مرے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، اور کون مرتا ہے کون نہیں مرتا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. لیکن آدمی جو بم باندھے ہوئے اپنے جسم کے اندر، وہ مرے گا، جلے گا آگ میں، یہ تو طے ہے. یہ طے ہے کہ وہ آدمی مر رہا ہے. کس سے مر رہا ہے؟ اپنے ہاتھ سے مر رہا ہے. اور خودکش اسی کو کہتے ہیں، سوسائڈ بم اسی کو کہتے ہیں، خودکشی اسی کو کہتے ہیں کہ آدمی اپنے کو مار لے. ایک آدمی واقعہ ایک بیان کیا جاتا ہے جو صحیح روایت ہے. ایک جنگ کے اندر ایک شخص نے بہت سارے جو ہے کافروں کو مارا، اور لوگ اس کی تعریفیں کرنے لگے. اللہ کے رسول سے بیان کیا کہ اور کہا کہ اللہ اس کو جو ہے جنت مبارک ہو، حنی لہ الجنہ. تو اللہ کے رسول کو معلوم ہو گیا. اللہ کے رسول نے کہا کیسی باتیں کر رہے ہو، وہ جو ہے جہنم میں جل رہا ہے. لوگ تعجب کرنے لگے. وہ انسان جو دشمنوں کی فوج میں جا کر کے گھس کر کے ان کو مارتا تھا، ایک طرف سے اس کو ایسی بات کرے. اس کو تلاش کیا گیا، دیکھا تو وہ زخموں سے چور تھا، اور اس نے اپنی تلوار سے جو ہے اپنے پیٹ میں دبا کر کے اور خود مر گیا. زخموں سے وہ مطلب تاب نہیں لا سکا، برداشت نہیں کر سکا تکلیف، تو وہ خودکشی کر کے مر گیا. تلوار سے خود ہی جو ہے خودکشی کر کے مر گیا، کیونکہ وہ تکلیف کو برداشت نہیں کر پا رہا تھا، وہ زخموں سے چور تھا. تو خودکشی کی وجہ سے وہ جو ہے جہنم میں جلنے والا. اللہ کے رسول جو ہے جہاد کرنے والا اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو مارا تو جہنم میں چلا گیا. تو یہ لوگ جو سوسائڈ بمبنگ والے ہیں، یہ کون سا جہاد کرتے ہیں؟ کہاں کون سی ان کی فوج ہوتی ہے؟ کوئی فوج نہیں ہوتی ہے. یہ تو ویسے معصوموں کو عام طور سے چاہے وہاں پتہ ان کو چل گیا کوئی مال ہے، وہاں پر ایک دو کوئی جو ہے اسرائیلی ہوں گے یا اپنا دشمن ہوگا. یہ کیا مسلمانوں کو بھی اپنا دشمن سمجھتے ہیں؟ ان کا اپنا، ان کے حساب سے ان کا اگر دشمن کوئی 2-4 ہیں اس مال کے اندر، اور اس میں ہزاروں لوگ معصوم ہیں، تب بھی یہ وہاں پر سوسائڈ بمبنگ کر دیتے ہیں. وہاں مرتے ہیں، پتہ نہیں کوئی ان کا جو دشمن ہے وہ مرے گا یا نہیں مرے گا، لیکن وہاں ہزاروں لوگ، اس میں کچھ سینکڑوں لوگ مر جاتے ہیں، بہت سارے لوگ زخمی ہو جاتے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں کی جو ہے پراپرٹی تباہ ہوتی ہے. تو یہ ان کا کام ہے.
تباہی اور فتنہ، اور ان کی وجہ سے اسلام کو جو بدنامی موجودہ دور میں ہوئی ہے ان فسادیوں کی وجہ سے، ان خوارج وقت کی وجہ سے اتنا کبھی نہیں ہوئی ہے جتنی بدنامی ان کی وجہ سے ہوئی ہے۔ جتنے نوجوان مسلم ہیں سب جو ہے وہ داعشی بنتے چلے جا رہے ہیں، وہی ذہنیت بنتی چلی جا رہی ہے۔ جو مسلم حکومتیں ہیں ان کو یہ لوگ برا سمجھتے ہیں، کافروں سے بھی برا سمجھتے ہیں، یعنی اپنے مسلمان جو ہیں ان کو یہ برا سمجھتے ہیں۔ جو جماعت جو توحید پر کام کرنے والی ہے، شرک سے روکنے والی ہے، اس جماعت کو یہ برا سمجھتے ہیں۔ ایسا جو ہے یہ لوگ سسٹم بنائے ہیں، ایسا یہ لوگ جوش دلاتے ہیں گھو پلا پلا کر کے کہ جو اپنے جو توحید والے جو نوجوان ہیں جماعت اہل حدیث کے، یہ جو اپنی جماعت کو برا سمجھنے لگتے یہ لوگ کچھ نہیں کر رہے، ایسا نہیں ویسا نہیں، جبکہ ہمیں کرنے کے لیے بھائی دینی جماعت ہے۔ اگر دینی جماعت مان رہے ہو تو دین کا کام ہونا چاہیے، اور دین میں سب سے پہلے نمبر پہ توحید کا کام ہے۔ توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دو، شرک سے روکو، بدعات سے روکو، اور جو بدعتی ہو اسے ڈراؤ کہ اس کے پاس مت جاؤ، یہ اصل کام ہے ہمارا۔ اور خاص طور سے جب ہم اقلیت کی صورت میں ہو، جب ہم غیر مسلم حکومت میں ہو تو یہ ہمارا فریضہ اور بڑھ جاتا ہے۔ لیکن یہ لوگ کیا کرتے ہیں، کچھ انسانی کام کرا کے، ارے یہ لوگ تو بہت کام کر رہے ہیں، کوئی جو ہے کمبل بانٹ دیا اس میں، اور کوئی رمضان میں جو ہے رمضان کٹ بانٹ دیا، اور جو ہے جاڑا آیا تو کمبل بانٹ دیا، کہتے ہیں بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ ارے بھائی تم سے بڑے اگر یہی سب سے بڑا کام ہے تو تم سے زیادہ اچھے تو جو عیسائی ہیں، عیسائی تنظیموں سے زیادہ تم تھوڑا کام کرتے ہو۔ وہ انسانی کام تو کوئی بھی انفرادی طور پہ کر سکتا ہے، ہمارا پھر تم رفاہی، تم جو ہے ویلفیئر جو سوسائٹی بنا لو، ویلفیئر جو آرگنائزیشن بنا لو، اس کے نام پہ کرو، تمہیں کون روکتا ہے؟ لیکن اگر تم دینی تنظیم بنائے ہو، جماعت اسلامی نام رکھے ہو، تو اسلامی والا کام کرو۔ سب سے پہلے اسلام میں جو سب سے مقدم ہے وہ کر کے دکھاؤ، توحید پر دکھاؤ کر کے۔ ان کی کوئی کتاب نہیں ملے گی جو توحید پر کسی نے لکھا ہو، شرک اور بدعت کے خلاف کوئی کتاب ہو ان کے پاس کوئی نہیں ملے گی۔ کوئی ایسا آدمی نہیں ملے گا جو شرک اور بدعت کے خلاف بولنے والا ہو، جو توحید پر بولنے والا ہو، کوئی آدمی ان کے یہاں نہیں ملے گا۔ دین اور اسلام کا جو کام ہے یہ لوگ بالکل نہیں کرتے ہیں۔ جو ایسا کام جو کامن ہے، سب چاہے مسلمان ہو غیر مسلمان ہو، بلکہ غیر مسلمان وہ سب سے آگے ہے۔ عیسائی تنظیمیں سب سے زیادہ چیریٹی کرتی ہیں دنیا کے اندر، امریکہ سب سے زیادہ ہے ڈونیشن دیتا ہے، ایسی چیزوں میں چیریٹی کا کام کرتا ہے۔ سب سے زیادہ چیریٹی کا کام امریکہ سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب امریکہ سب سے اچھا ہے؟ امریکہ جو ہے سب سے بہتر ہوگا، جماعت اسلامی سے بھی بہتر ہو گیا اگر جو چیریٹی کے حساب سے دیکھا جائے تو۔ آپ جا کر کے لسٹ دیکھو، فلسطینیوں کی مدد سب سے زیادہ کون کرتا ہے؟ نمبر 1 پہ امریکہ کا نام ہے، دوسرے نمبر پہ یورپین یونین کا نام ہے، تیسرے نمبر پہ سعودی اور کویت وغیرہ نام ہے۔ کیوں؟ وہ بڑے بڑے ملک ہیں، ان کے یہاں زیادہ بڑے ڈونر رہتے ہیں، ان کو جو ہے وہاں سے زیادہ آتی ہے۔ تو کیا مطلب امریکہ اور یورپ جو ہے یہ لوگ سب سے اچھے ہیں؟ نہیں، ہمارا جو دین ہے وہ ہم اس پر کام کریں گے تب ہم اچھے ہوں گے۔ انسانی کام کوئی بھی کر سکتا ہے، کرنا بھی چاہیے، لیکن جو اصل مطلوب ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ کیا اس پہ کام کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ اپنی جو اصل جماعت ہے اور جو اصل کام ہے اس کو یہ لوگ لوگوں کی نظروں میں مبغوض بنا کے پیش کرتے ہیں، تاکہ وہ کچھ انسانی کام کرا کے اپنی طرف راغب کرے، اور پھر وہ اپنا فارمولہ بنا کر کے یہ آپ دیکھیں مثال کے طور پاپولر فرنٹ جو ابھی جس پر بین لگ گیا، ان لوگوں نے کیا کام کیا؟ یہ لوگ خفیہ میٹنگیں کرتے تھے، میں خود جانتا ہوں، اور وہاں پر اسلامی خلافت قائم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ ایک بندہ کہہ رہا وہ جو ہے پروین توگڑیا، اس کو مار دیں تو کیسا رہے گا؟ تو مطلب ان کی ذہنیت دی جاتی ہے تاکہ اس طرح کے خرافات اور اس طرح سے یہ لوگ بدتمیزی کی حرکت کریں۔ یہ سب خرافات ان کے ذہن میں، جو اصل کام ہے یہ کبھی نہیں کرتے۔ ان کی میٹنگیں خفیہ ہوتی ہیں، جس کا مقصد غلط ہوتا ہے اس کی میٹنگ خفیہ ہوگی۔ دین کا کام جب کھلا ہوا ہے، کھل کر کے بات کرو، کھل کر کے میٹنگ کرو، اور پھر اس کے حساب سے کام کرو دین پر۔ سب بین ہو گیا۔ کتنے نوجوان ساؤتھ کے اندر، ساؤتھ انڈیا میں کتنے ہزاروں نوجوانوں کو جو ہے جیل میں ڈال دیا گیا اسی صوبے میں، پاپولر فرنٹ کے چکر میں ہزاروں نوجوانوں کو سے بہت سارے اہل حدیث پہ پکڑے گئے، سب کو ڈال دیا گیا جیل میں۔ آج تک کسی کا پتہ نہیں ہے، اس کے خاندان میں اس کے کوئی رشتہ داری نہیں کرنے کے لیے تیار ہے۔ کون سا تم کام کر لو گے یہاں پہ؟ تم حکومت، اسلامی حکومت، ارے تم اپنی ایک پارٹی کی حکومت نہیں قائم کر سکتے ہو اپنے صوبے میں، تو پھر تم جو ہے پورے ملک پہ کیسے حکومت قائم کر سکتے ہو؟ کوئی حکومت یہ برداشت کرے گی؟ کوئی نہیں برداشت کرے گی کہ انڈر تم ایک حکومت کے اندر تم حکومت بناؤ۔ جو اصل دین کا کام کرنا یہ نہیں کرتے ہیں، یہ صرف امت کے لیے تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ ان کی ساری حرکتیں اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف جاتی ہیں۔ ایسا کام یہ کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس کوئی شعور نہیں ہوتا ہے، ان کے پاس کوئی عقیدہ اور کوئی تنظیم نہیں ہوتا ہے، کوئی جو ہے ان کے پاس صحیح فکر نہیں ہوتی ہے۔
جس طرح سے یہ غلط فکر کے حامل ہوتے ہیں دوسروں کے بہکاوے میں آ کر کے، ایسے ہی یہ نوجوانوں کو غلط جو ہے راہ پر لے جاتے ہیں، جس سے نوجوان تباہ ہو جاتے ہیں۔ امت کے نوجوان، خاص طور سے اہل حدیث کے نوجوان، ان کے فیور میں پڑھ کر کے، ان کے چکر میں پڑھ کر کے تباہ ہو رہے ہیں، برباد ہو رہے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ دین کے نام پر اس طرح کی جو تنظیمیں ہیں گمراہ کرنے والی، ایسی تنظیموں سے دور رہنا چاہیے، اور اپنے جو علماء ہیں جو کتاب و سنت کی دعوت دیتے ہیں، کتاب و سنت کی طرف بلاتے ہیں، صحیح عقیدے کی طرف، سلف کے منہج کی طرف جو بلاتے ہیں، اور دین اسلام کی جو صحیح تعبیر پیش کرتے ہیں، ان سے جڑ کر رہیں اور انہی کے ساتھ مل کر کے کام کریں، اپنے سماج کے اندر، اپنے خاندان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر جو دین اصل ہے اس کو قائم کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین ہمیں فتن و فساد سے دور رکھے، اللہ تعالی ہمیں اصلاح پیدا کرنے کی اور دنیا اور آخرت کے اندر خیر اور بھلائی کرنے کی کوشش عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔